Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور میری اخوت و محبت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. جس طریقے سے انگریزی اور ہندی مہینے ہیں، اسی طریقے سے اسلام نے سال کے 12 مہینے شمار کروائے اور اس کا آغاز محرم الحرام سے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے پیغمبر، آخری ختم الرسل اور نبی الانبیاء ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے یہ اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہتے یہ ہے کہ اہل بیت سے پلیدگی کو دور کر دے، ناپاکی کو، پلیدگی کو، برائی کو اہل بیت سے دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے یہاں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تمام اپنے گھر والیوں کو، اپنے ازواج مطہرات کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی آیت، اللہ رب العزت کا حکم تمہارے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تم سے پاکیزگی لے آئے، تم میں پاکیزگی لے آئے اور تمہارے درمیان سے پلیدگی کو، ناپاکی کو، برائی کو دور کر دے اور ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حکم ہے. یعنی امت کے کسی فرد کو ازواج مطہرات پر انگلی اٹھانے تو درکنار ان کے بارے میں گمان کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ تمہیں ایسا پاک کر دیا گیا، تمہاری ایسی تطہیر کر دی گئی، ایسی پاکیزگی کو بیان کیا گیا کہ کوئی فرد، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ تمہاری طرف انگلی اٹھائے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرات حسنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس موقع پر یہ چاروں حضرات تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھیلائی اور اپنی چادر پھیلا کر ان چاروں کو نیچے لے لیا، اس چادر کے نیچے لیا اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی۔ اب اس چادر کے نیچے 5 افراد ہو گئے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضرات حسنین، بیٹی فاطمہ اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پانچوں چادر کے نیچے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، جو حکم تو نے ان کے لیے نازل فرمایا وہی حکم ان کے لیے بھی عطا فرما، جیسی تطہیر ان کے لیے بیان فرمائی ویسی تطہیر ان کے لیے بیان فرما، جو پاکیزگی ان کی بیان کی گئی وہ پاکیزگی ان کی بھی بیان فرما۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ وہ جو چادر تھی پانچوں کے نیچے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس چادر کا ٹکڑا ہٹاؤں، اس کو اوپر کروں اور اس میں پھر سے میں داخل ہو جاؤں، تاکہ یہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے لیے فرمائی ہے اس دعا کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم تو پہلے سے اس حکم میں داخل ہو چکی ہو، کیونکہ ازواج کے لیے، حضور کی بیویوں کے لیے تو وہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکی علی الخیر، انکی علی الخیر، کہ تمہارے لیے وہ خیر تو پہلے ہی نازل ہو چکی، اب ان کے لیے مجھے دعا فرمانے دیجیے تاکہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو جائے اور ان کی بھی پاکیزگی بیان ہو جائے، ان کی بھی تطہیر بیان ہو جائے اور اللہ رب العزت ان کی بھی پاکیزگی کو قبول فرما لے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے لیے قرآن کریم میں پاکیزگی کا حکم دیا گیا، پاکیزگی کو بیان کیا گیا حضور کی بیویوں کے لیے، اور حدیث میں حضور کے گھر کے افراد، گھر کے ممبروں کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ پاک ہیں، تطہیر ہیں، اور ایسا پاک کیا اللہ نے کہ ان کی طرف کوئی امتی انگلی تو کیا اٹھائے، ان کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پاکیزگی قرآن کریم میں حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی۔ چنانچہ دونوں کے حکم کو جب ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ازواج مطہرات، ان کی تمام بیویاں اور ان کے گھر والے، یہ تمام کے تمام افراد اہل بیت ہیں، یہ تمام لوگ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں جو فضیلت نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس تطہیر میں یہ تمام اہل بیت شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ کی الگ سے روایات فضیلت کی، حضرات حسنین کی الگ سے روایات فضیلت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پھر چلے جاتے، پھر آتے اور پھر چلے جاتے، اور حضور نے اپنے ہاتھوں کو یوں کر رکھا تھا تاکہ حضرت حسین کو یہ نہ لگے کہ میرے نانا جی ایک بار میں مجھے پکڑ لیں گے اور پھر مجھے نہ چھوڑے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں کو اس طرح رکھا، حضرت حسین آتے سینے سے لگ جاتے اور پھر چلے جاتے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا کہ تمہیں نہیں پکڑیں گے، تمہیں کھیل رہے ہو، ابھی کھیلنے دیں گے، تمہیں نہیں پکڑیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت فرمائے اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو حضرت حسین سے محبت فرمائے۔ اپنے نواسے کے لیے اتنی بڑی دعا فرمائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حضرت حسین سے محبت فرمائے ان تمام لوگوں سے تو محبت فرما۔ بہت بڑی دعا ہے حضرت حسین کے بارے میں، اور یہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی شہادت کا واقعہ تاریخ میں، تاریخ اسلام میں ایک غمناک، المناک، بہت تاریخ واقعہ، ایسا خیز واقعہ، آنکھوں کو نم کرنے والا واقعہ، اور اسلامی تاریخ کا یہ واحد واقعہ ہے کہ اس سے بڑا ظلم اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اسلامی حکومت میں اسلام کے نام لیواؤں نے، اسلام کے ماننے والوں نے حکومت کا باغی نہ ہونے پر بھی، اگر حکومت کا باغی ہو تو پھر اسلامی روایات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اسے قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اسلامی حکومت کے باغی نہیں تھے، اسلامی حکومت کے باغی نہ ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اس طریقے سے شہید کیا گیا 10 محرم الحرام کو۔ یہ واقعہ جب یاد آتا ہے مسلمانوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور یہ غم کا ماحول اور اللہ رب العزت اس پر صبر کا ماحول ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں کا حکم دیتے ہیں کہ تمہیں محرم الحرام میں، اور خصوصاً 10 محرم الحرام کو تمہیں کیا کرنا ہے، 2 باتوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ کیا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں 10 محرم الحرام کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان المبارک کے شریعت پر روزے فرض نہیں تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محرم الحرام کا 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے رمضان روزے فرض نہیں تھے، اس وقت اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور یہ اسی طریقے سے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اب وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس روز تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ کو رضی اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس نجات کے لیے ہم شکرانے کے طور پر یہودیوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہودی موسیٰ علیہ السلام کے نجات پائے جانے کے دن 10 محرم کو اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، لیکن چونکہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، اس وقت
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مشابہت نہیں ہوگی، اس لیے 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کو یا پھر 11 محرم کو ملایا جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ میں آئندہ سال تک حیات رہا، زندہ رہا، تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو یا پھر 11 محرم کو ملا کے روزہ رکھوں گا، یعنی محرم الحرام میں 2 روزے رکھوں گا، 10 محرم کا، اس کے ساتھ یا تو 9 کا ملاؤں گا یا پھر 11 کا ملاؤں گا۔ اب چونکہ اس زمانے میں یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھتے، پابندی نہیں کرتے، اور اہل کتاب تھے، تورات کو ماننے والے تھے، وہ اس زمانے میں مکمل تورات کی ہو پیروی کرنے والے نہیں ملتے، 10 محرم کی پابندی کرنے والے، رمضان کی روزے کی پابندی کرنے والے نہیں ملتے۔ اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، البتہ آج بھی وہی بات ہے کہ اگر 10 کے ساتھ 9 کو یا 11 کو ملا لے تو بہتر ہے۔ اگر صرف 10 کا رکھے تو بھی رکھ سکتا ہے، اجازت ہے، اور اس کے ساتھ میں 9 کا یا 11 کا رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ دوسرا روزہ بھی رکھ لے، چاہے 9 کا ملائے یا 11 کا ملائے۔ دوسرا حکم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن کرنے کا جو حکم فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ذات پر اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں پر اس دن خرچ کرے گا، 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو خرچ کرے گا، وسعت کرے گا، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں تنگی نہیں فرمائیں گے۔ جو شخص اپنی ذات پر، خود پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، وسعت کرے گا، کچھ اچھا کھلائے گا، تو اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے جو حضور نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال تمہارے رزق میں تنگی نہیں فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے 2 پیغام ہوئے، ایک 10 محرم کا روزہ جس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا دے تو بہتر ہے، اور دوسرا جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ کہ اپنی ذات پر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی دے، اس کے رزق میں وسعت دے، اس کے رزق میں پورے سال تنگی نہ فرمائے۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا، اور اس حدیث میں کہیں ارشاد نہیں فرمایا گیا کہ تم گلی میں شربت پلاؤ یا تم محلوں میں شربت پلاؤ، یہ حکم نہیں دیا گیا۔ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنی ذات پر، اور اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے، ہر شخص یہ کرنے لگے کہ اپنی ذات پر خرچ کر لے، اپنے گھر والوں پر خرچ کر لے، تو پھر گلی محلوں میں لگانے کی ضرورت کہاں ہے؟ اگر حدیث کو سمجھ لیں، اگر حدیث کے مطابق عمل ہو جائے، تو پھر ہر شخص اپنے گھر پر اچھا کھانا بنا کے کھلا دے، وہ اس کے لیے باعث خیر و اجر بھی بنے گا، اور اس کے رزق میں کشادگی کا، وسعت کا ذریعہ بھی بنے گا، پھر گلی محلوں میں لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔